ایران کے ساتھ معاہدہ چاہتا ہوں، ڈیل ہو جائے تو خوشی ہوگی، ایران کے پاس وقت ہے، فیصلہ کرے، یہ پیشکش ہمیشہ نہیں رہے گی، معاہدہ نہ کیا تو شدید دباؤ ڈالنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی دارالحکومت ریاض میں انویسٹمنٹ فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے کامیابی سے پاک بھارت سیز فائر کروائی، پاک بھارت جنگ میں لاکھوں لوگ مر سکتے تھے۔ دونوں دوستوں کو کہا نیوکلیئر میزائلوں کے بجائے تجارت کا سوچیں، پاک بھارت سیز فائر ہو گئی، امید ہے یہ قائم رہے گی۔ پہلگام حملے کی تحقیقات ابھی جاری ہیں۔ ترجمان بھارتی وزارت خارجہ رندھیر جیسوال کے اس اعتراف نے عالمی قوانین کی خلاف ورزی ثابت کر دی۔ بھارت نے پہلگام واقعے کی تحقیقات مکمل ہوئے بغیر پاکستان پر حملہ کر کے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے۔ اس بات کا شرمناک اعتراف آج بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان نے نیوز کانفرنس میں کیا۔ رندھیر سے صحافی نے پہلگام واقعے کی تحقیقات کا سوال کیا، جس پر ان کا جواب تھا کہ پہلگام میں ہونے والے واقعے کی تحقیقات ابھی جاری ہیں۔ اور پاکستان نے اپنی عسکری برتری ثابت کر دی۔ دنیا جانتی تھی کہ پاکستان کی مسلح افواج پروفیشنل ہیں اور ٹیکنالوجی کے استعمال میں ماہر ہیں، بہادر، دلیر اور اسٹریٹجی میں بہترین ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے جی ٹی وی نیوز کے پروگرام جی فار غریدہ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مودی کی باڈی لینگویج دیکھیں تو بہار اور کل کی تقریر میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ان کے عسکری ترجمانوں کے 10 مئی کو چہرے اترے ہوئے تھے، آواز بیٹھی ہوئی تھی اور مورال گرا ہوا تھا۔ بھارتی جارحیت پاکستان کا کامیاب آپریشن بنیان مرصوص۔ بھارت کے وحشیانہ حملوں میں معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا گیا، 40 شہری شہید، 7 خواتین اور 15 بچے شامل، 121 معصوم شہری زخمی ہوئے۔ مادر وطن کے دفاع میں مسلح افواج کے 11 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ مارکہ حق میں اسکواڈن لیڈر عثمان یوسف سمیت پاک فضائیہ کے 5 جوان بھی شہید ہوئے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ کسی بھی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری قوم تیار اور متحد ہے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا مارکہ حق کے شہداء کو خراج عقیدت۔ صدر آصف زرداری نے کہا ہمیں اپنے شہداء کی قربانیوں پر فخر ہے۔ پاکستانی قوم اور مسلح افواج بھارتی جارحیت کے خلاف سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے رہے۔ وزیر اعظم کہتے ہیں ہم نے نہ صرف ملک کا بھرپور دفاع کیا بلکہ پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری پر کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ پاکستان نے بھارتی وزیر اعظم کا اشتعال انگیز بیان مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق علاقائی امن و استحکام کے لیے عالمی کوششیں جاری ہیں۔ بیان غلط معلومات، سیاسی موقع پرستی، عالمی قانون کی صریحاً بے توقیری ہے۔ بیان جارحیت کا جواز پیش کرنے کے لیے گمراہ کن داستانیں گڑھنے کی عکاسی کرتا ہے۔ پاکستان مفاہمت، کشیدگی میں کمی، علاقائی استحکام کے ضروری اقدامات کے لیے پرعزم ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بھارت پورے خطے کو تباہی کے دہانے پر لے گیا، جنگ بندی کی دوست ملکوں کی سہولت کاری کے نتیجے میں حاصل ہوئی۔ انتاز معاہدے کی خلاف ورزی جنگی اقدام تصور ہوگا، جوہری آپشن کبھی میز پر نہیں تھا۔ امریکی وزیر خارجہ نے پیغام دیا بھارت لڑائی روکنے کے لیے تیار ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا CNN کو انٹرویو کا بھارت نے دیکھ لیا، اس کے ساتھ کیا ہوا، اسے علم ہو گیا تھا کہ کتنا سنگین نقصان ہو چکا۔ ہمیں یقین تھا ہماری صلاحیت اتنی مضبوط ہے کہ بھارت کو زمین اور فضا میں شکست دیں گے۔ ہم نے اپنی برابری اور دفاعی توازن ثابت کر دیا، اب مثبت انداز میں آگے دیکھنا چاہیے۔ جامع مذاکرات کے ذریعے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں۔ ایک انٹرنیشنل دہشت گرد ہے مودی جو ہے، اور اس کے شواہدات جو ہیں وہ کینیڈا کے بھی موجود ہیں، امریکہ کے بھی موجود ہیں، پاکستان کے بھی موجود ہیں۔ ایکچولی پچھلے 25-30 سال سے ہم دونوں محاذوں پہ، اپنے مغربی اور اپنے مشرقی محاذوں پہ ہندوستان کے خلاف ہی لڑ رہے ہیں۔ مودی کے دن گنے جا چکے، فیصلہ بھارتی عوام کرے گی۔ بھارتی وزیر اعظم پر پارلیمنٹ کے اندر اور باہر تنقید کا سیلاب آیا ہوا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ کردم TTP اور BLA ہندوستان کے ایجنٹ ہیں۔ یہ حقیقت سامنے آنی چاہیے کہ پاکستان کو دہشت گردی سے کتنا نقصان ہوا۔ فیصلہ ہونا چاہیے کہ جو ہم پر دہشت گردی کا الزام لگایا جاتا ہے کیا اس میں کوئی صداقت ہے۔ ہم نے بارہا کہا پلوامہ اور دیگر واقعات کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ ترک صدر نے پاکستانی قوم کے ساتھ اپنی حمایت کا واضح اعلان کر دیا۔ رجب طیب اردوان نے کہا کہ پاک بھارت جنگ بندی پر خوشی ہے، دونوں ممالک کے درمیان تناؤ کم کرنے کے لیے انتھک کوششیں کی، اپنے بھائی وزیر اعظم شہباز شریف کو ٹیلی فون کیا۔ پاکستانی بھائیوں کو ان کے صبر و تحمل اور دانشمندانہ موقف پر ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپریشن بنیان مرصوص کے دوران پاک فضائیہ نے بھارتی فضائیہ کو دھول چڑھا دی۔
پاک فضائیہ کی جوابی کارروائی میں بھارتی فضائیہ کے متعدد لڑاکا طیارے مختلف علاقوں میں گر کر تباہ ہوئے۔ تباہ ہونے والے بھارتی طیاروں کے پائلٹس زخمی یا لاپتہ بھی ہوئے۔ ایک طیارہ اننت ناگ میں گر کر تباہ ہوا، جس کے پائلٹ کی ہلاکت کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ بھارتی فضائیہ کا دوسرا طیارہ پامپور یا پلوامہ میں گر کر تباہ ہوا، جس کے دونوں پائلٹس شدید زخمی حالت میں سری نگر اسپتال منتقل کیے گئے۔